جن لوگوں کو نہیں پتا کہ 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آئینی عدالتیں، چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس سروسز ہوں گے، یعنی کہ تمام پاکستان کی تمام مسلح افواج کے سربراہ ہوں گے۔ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ کا تعلق پاک فوج سے ہوگا۔ قدیم کا یہ رائے تھی کہ شہباز صاحب جو ہے وہ کمزور آدمی ہے، وہ چلا یعنی کہ جتنے بڑے چیلنجز ہیں اتنی بڑی ترامیم ہیں، اتنی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ پاک آرمی کو ایک بہت بڑی کوارڈینیشن میں لایا گیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ السلام علیکم ناظرین، میں الفت مغل، آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بہت چرچا ہے، اور پہلے تو حکومت اس سے مکرتی رہی کہ ہم نے ایسا سوچا ہی نہیں ہے، اب سب نے سوچ بھی لیا ہے اور تقریباً اتفاق رائے بھی ہو گیا، بس وہ دلہن کی طرح ہلکی پھلکی نہ چل رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 27ویں ترمیم ہے کیا، اور اس میں کون کون سی بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور حیران کن طور پر پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے، اس میں بہت بڑی اور غیر متوقع تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے اثرات تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گی، لیکن عام آدمی کے لیے، جن لوگوں کو نہیں پتا کہ 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا، اس پر ہم آپ کے سامنے وہ اہم نکات رکھیں گے جو شاید اب تک آپ تک نہیں پہنچے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں خواجہ نصیر صاحب۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب، ایک عام شہری جس کو نہیں پتا کہ 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا، اور یہ کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے، تو ذرا ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں بتائیے گا کہ اس میں کون کون سی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ دیکھیں عرفت بھائی، ایک تو بڑا شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس وقت جو پورے ملک میں ٹاپک بنا ہوا ہے، جو ایک عنوان بنا ہوا ہے، ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم پر۔ پاکستان کے شہری جو ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم ان پہ کیا ایفیکٹ ڈالے گی، اب تک جو مجوزہ مسودہ سامنے آیا ہے، اور کچھ دیر بعد بلکہ مجوزہ مسودہ جو ہے اس کی کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے، اور وہ اب سینٹ آف پاکستان میں بھی پیش کر دیا گیا، تھوڑی دیر تک ٹیبل ہو گیا ہوا وہاں پر۔ اب تک جو اس کی بڑی شکیں سامنے آ چکی ہیں، جو میڈیا کی رونق بنی ہے، اس میں دو اہم ترین چیزیں آئی ہیں۔ ایک، پاکستان میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آئینی عدالتیں، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ آئینی بینچ بنا تھا، جبکہ اگر آپ پیچھے جائیں تو 2006 میں جب میاں محمد نواز شریف اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان COD طے پایا تھا، تو اس میں ایک بڑی کلاس یہ تھی کہ ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائیں گے۔ اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں۔ اب تک جو ذرائع سے کوڈڈ بات سامنے آ رہی ہے، 184 کا اختیار جو ہے اسے کرٹیل کیا جا رہا ہے، سو موٹر نوٹسز جو ہیں انہیں کرٹیل کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کچھ دوست جو کہ 27ویں آئینی ترمیم پر پچھلے 3-4 روز سے مغز ماری کر رہے تھے اور اپنے اپنے ذرائع سے چیزیں چلا رہے تھے۔ کسی بھی ریاست کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، ٹرائیکونٹی آف پاور جسے ہم کہتے ہیں، ریاست کے جو 3 ستون ہیں ان میں مقننہ ہے، عدلیہ ہے اور انتظامیہ ہے۔ اس میں سب سے اہم ترین جو ستون ہے وہ عدلیہ ہے۔ اب عدلیہ کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے برے طریقے سے عدلیہ کے ساتھ ماضی میں، اور بالخصوص آفٹر 2007 ایک وکلا تحریک کے ذریعے جس طریقے سے عدالتوں کو استعمال کیا گیا 2007 سے اون ورلڈ 2022 تک، ہم اس پر بات کریں گے۔ پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے جو بڑے اہم نکات ہیں اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں۔ اچھا، یہ تو ایک الگ ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ کا نظام عدل جو ہے، نظام عدل کے اوپر ایک آئینی معاملات، اب اس کے لیے ایک مختص عدالتیں ہوں گی جہاں وہ تمام تر آئینی معاملات جائیں گے۔ دوسرا جو پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ ہے، پاک آرمی، 243 اس کا جو رول ہے، اس میں جو مجوزہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ ویسے میرے پاس اب تک کی جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں، ان آئینی تبدیلیوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ
243 کے جو ترمیم ہے اس میں بھی 243 میں ترمیم جو ہے وہ تجویز کی گئی ہیں، جس کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کا جو عہدہ ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کا جو عہدہ ہے وہ 27 نومبر 2025 کو ختم ہو جائے گا، جو موجودہ سیر شمشاد مرزا صاحب کی مدت ملازمت بھی ختم ہو رہی ہے، ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف COAS جو ہے، جو مجوزہ مسودہ ہے، اس کے تحت چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس سروسز ہوں گے، یعنی کہ تمام پاکستان کی تمام مسلح افواج کے سربراہ ہوں گے. اور اس کے بعد اگلی یعنی کہ پہلی جو چیز آئی وہ یہ ہوئی کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ ختم ہوگا، وہ ابالش کر دیا جا رہا ہے. دوسرا چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہے COAS جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، چیف آف دی ڈیفنس فورسز کا عہدہ انہیں مل گیا. اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم کی مشاورت سے، اس کے بعد چیف آف دی ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ وزیر اعظم کی مشاورت سے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ مقرر کریں گے. یعنی کہ جو نئی اگلی 2 تعیناتیاں ہوں گی وہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کہلائیں گی. نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا سربراہ جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے ود دی ایڈوائس آف بائی دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر. اور نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ کا تعلق پاک فوج سے ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حکومت جو ہے جو اس نے مزید پرپوز کیا ہے کہ مسلح افواج سے تعلق رکھنے والے افراد کو فیلڈ مارشل، مسلح افواج سے تعلق رکھنے والے افراد کو فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کے عہدوں پہ ترقی دے سکے گی. حکومت نے یہ عہدے بھی پرپوزڈ ہیں کہ حکومت یہ عہدے بھی کریٹ کرے گی، اور یہ اس تجویز کے اندر پرپوز ہے. اور ان میں جو ریلیونٹ ہے جو ایئر فورس سے ہیں ان کے لیے مارشل آف ایئر فورس، جو نیوی سے ہیں ایڈمرل آف فلیٹ کے عہدوں پہ ترقی دی جائے گی. فیلڈ مارشل کا اب آگے پرکس اینڈ پریولیجز جو ہے، جو کہ ظاہری بات ہے جب اتنے بڑے عہدے کریٹ ہوں گے تو پرکس اینڈ پریولیجز بھی ساتھ آئیں گے. فیلڈ مارشل کا رینک اور مراد تا حیات ہوں گی، یعنی کہ فیلڈ مارشل جو ہیں جو آلریڈی پریکٹس دنیا بھر میں ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہے تا حیات فیلڈ مارشل ہی رہیں گے. یہ آپ کے جو ایک پاکستان کی تاریخ کا کمزور ترین وزیر اعظم جسے میں کہہ سکتا ہوں، وہ سیاسی اعتبار سے کمزور ترین وزیر اعظم، اس نے سب سے زیادہ طاقتور ترامیم کی اس نے بنیاد رکھ دی ہے ماشاءاللہ. یعنی کہ یہ آپ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی تاریخ کے 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر اور 2/3 مینڈیٹ کے ساتھ آئے پرائم منسٹر، میاں صاحب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 مرتبہ پرائم منسٹر، اپوزیشن لیڈر، وہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکی. ایک درمیان میں ایک پرائم منسٹر عمران خان بھی آئے، وہ بھی ان کی طرف نہیں جا سکے. اور شہباز صاحب جن کے بارے میں ناقدین کا یہ رائے تھی کہ شہباز صاحب جو ہے وہ کمزور آدمی ہیں، وہ اتنے طاقتور آدمی نہیں ہیں، لیکن وہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ اس ملک کی آئندہ کئی سالوں کی سمت کا تعین کر دے گا. اور اس کے بعد اگلی چیز جو ابھی تک سامنے نہیں آ رہی، یعنی کہ یہ ایک ایسا 243 امینڈمنٹ ان 243 جو ہے اٹ ڈائریکٹلی کنسرن ود دی فورسز آف پاکستان. اچھا ایک چیز اور بھی ہے اس میں کہ جو مارشل آف ایئر فورس ہوں گے اور جو ایڈمرل آف فلیٹ ہوں گے ان کی مراعات اور ان کو تاحیات وہ بھی ہوں گی، ان کے تاحیات وہ مراعات حاصل ہیں. الفت بھائی پتہ کیا ہے، مراد کوئی ایشوز نہیں ہے پاکستان میں، پرکس اینڈ پریولیجز کوئی ایشو نہیں ہے. جب آپ چیف آف دی آرمی سٹاف ہوں، جب آپ وہ ہوں ایئر چیف ہوں، آپ نیول چیف ہوں، آپ کے پاس عہدے بہت بڑے ہیں، آپ کا کام بہت بڑا ہے. کو قومی ہیروز کا درجہ بھی دیا جائے گا. قومی ہیروز بھی اب اسپیشلی 9 مئی کے بعد پھر جو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ایسی صورتحال میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں فخر ہے اپنے اداروں پہ. اگر آپ اس پر تنقید کرنا چاہیں، تنقید تو ہر چیز پہ ہو سکتی ہے. ہاں کھلا گراؤنڈ ہے اور ہو سکتی ہے. یا گراؤنڈ کھلنے کے بعد کہیں بھی تنقید، یہاں پر لوگ کر رہے ہیں تنقید کہ جی وہ یہ جو ہے یہ تمام طاقتیں
ایک ہی جگہ پہ اکٹھی کی جا رہی ہیں. لیکن بھائی یہ دیکھیں کہ پاکستان کو چیلنجز کتنے بڑے ہیں. آپ کے سر آپ کا ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈر دونوں کھل چکے ہیں. ایسٹرن بارڈر پہ آپ کا وہ دشمن بیٹھا ہوا ہے جو آپ کا پانی بند کرنے چلا ہوا ہے. یعنی کہ جتنے بڑے چیلنجز ہیں اتنی بڑی ترامیم ہے. اتنی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ پاک آرمی کو ایک بہت بڑی کوآرڈینیشن میں لایا گیا ہے. ایک بہت بڑی کوآرڈینیشن ہے. دیکھیں اب آپ اب بات کو سمجھیں کہ اس وقت پاکستان ایک دنیا کی ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ ہم اس وقت نارمل حالات میں نہیں ہیں. ہمارے حالات انتہائی اب نارمل ہیں. ایک طرف ہمارے اندر جنگ شروع ہے TTP, ایک طرف ہمارا برادر اسلامی ملک جس کے ہم نے دہائیوں ہم نے مہمان نوازی کی, وہ لوگ اس وقت انتہائی میں لفظ بڑا غلط کہہ سکتا ہوں, بے شرموں کی طرح ہمیں وہ کر رہے ہیں, ہم ہی پہ حملہ ور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک طرف آپ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو یہ ہم اس وقت ہم نے ان کے شر کا سامنا ہے. ہاں, اور ایک طرف ہمارے اندر جو فتنہ الخوارج ہے, فتنہ الخوارج ہے, سو کالڈ جو ہمارے اندر وہ اسٹریٹ پاورز ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایسٹرن بارڈر سے تو ہم پہ اٹیک کیا گیا. اب ایسی صورت میں اگر ہم اپنے ہی جوانوں کو دیکھیں, یہ کوئی میں اس کی کوئی بہت زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ فوج میں ہمارے ہی گھروں کے بچے جاتے ہیں. ارے آسمان سے تھوڑی اترتے ہیں, آپ کے میرے بھائی ہیں. یہ کوئی خاندانی وراثت نہیں ہے کہ باپ چلا گیا تو بیٹا آ جائے گا, بیٹا چلا گیا تو پوتا آ جائے گا, بیٹی آ جائے گی, نواسا آ جائے گا, نواسی آ جائے گی. نہیں, یہ لوئر مڈل کلاس کے لڑکے لڑکیاں ہیں. ہاں, جو پڑھ کے جو اپنی قابلیت پہ لوئر مڈل کلاس کے لڑکے لڑکیاں ہیں جو ان کے والدین جو تھے, یہ کسی کا والد ٹیچر تھا, کسی کا والد جو ہے وہ ہمارے ایک جہاں میں رہتا تھا وہاں پر ہمارے ایک دوست تھے, وہ ان کا بیٹا ان کا بھائی شہید ہوا. ہی واز دی فلائٹ آفیسر. ان کے والد ایک معمولی دکاندار تھے. میرے ہی نیکسٹ ڈور نیبر تھے فارمر ایئر چیف جو موچی گیٹ میں رہتے تھے, مصطفی علی میر صاحب, ایک عظیم لیکن سپاہی. آپ دیکھیں نا, کوئی بہت بڑی فیملی نہیں تھی, اپنی محنت سے یہ لوگ آگے آئے ہوئے تھے. آج بھی پاکستان آرمی میں ہمارے یہ ہیروز ہیں, ہمارے سیویئرز ہیں. اگر یہ آگے آ رہے ہیں, باقی رہ گیا اس ملک میں جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ جی آئین کو بڑا خطرہ ہے, آئین کو یہ ہے, آئین کو وہ ہے. اور بھائی 78 سال سے اس ملک کے آئین کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کس نے کم کی؟ جو بھی آیا اس نے بڑے مزے کے ساتھ. کوئی سویلین بتا دیں, کوئی سویلین سیٹ اپ کا آدمی بتا دیں, کوئی مجھے آپ سابق طالع اعظمہ بتا دیں. اور یہ تو بڑے کھلے دل سے, اب جب لڑائی گھر پہ آ گئی ہے, میں تو اس چیز کو, ان ترامیم کو, اسپیشلی فوج کے اندر ہونے والی ان ترامیم کو اس طرح دیتا ہوں کہ اب لڑائی گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے, ہم مانے یا نہ مانے. اور اس لڑائی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری مسلح افواج میں ایک کوارڈینیشن ہو, ایک مرکز ہو, ایک مرکز جہاں ہو, سے آرڈر پاس ہو, ایک مرکز ہو, تمام لوگ امپاور ہوں. دیکھیں نا, ہم نے 14ویں ترمیم سے ایک پرائم منسٹر کو امیر المسلمین بنانے چلے ہوئے تھے. ہم نہیں بنانے کی کوشش کی ہم نے امیر المومنین ہم بنانے چل پڑے تھے. اس نے کیا کرنا تھا؟ بات تو سمپل ہے, یہ ایک بیسٹ کوارڈینیشن ہے. ہاں, اس کے ساتھ جو دیگر آ رہی ہیں, مثلا میں اس پہ بات ضرور کروں گا کیونکہ میری فوج ہے, اس ترمیم میں میں فوج کے ساتھ ہوں, دوسری رائے کوئی نہیں ہے. عدالتی ترمیم پہ بات ہو سکتی ہے, جو فیڈرل کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس پہ میں بات کروں گا. فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, آپ لا کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, مجھے پتا ہے, اب یہ آپ کا بہترین سبجیکٹ ہے. بات یہ ہے, پہلے تو یہ بتائے نا, جو کنسٹیٹیوشنل بینچ بنا تھا, میں کل ہی سن رہا تھا, ہمارے ایک دوست اسلام آباد سے جرنلسٹ ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہاتھ کی 10 انگلیاں ہیں. 1 سال ہو گیا ہے کنسٹیٹیوشنل بینچ بنے ہوئے. کنسٹیٹیوشنل بینچ نے کتنے کیسز کا فیصلہ سنایا؟ ہاتھ کی 10 انگلیوں کے برابر نہیں آتا. آپ امین الدین صاحب سے توقع رکھیں گے کہ وہ اس ملک کو کوئی راہ دے کر جائیں گے تو میرے خیال میں توقعات تھوڑی کم کریں. امین الدین صاحب کتنی وہ نہیں ہے. دیکھیں بات بھائی, امین الدین صاحب ہوں, یحییٰ آفریدی صاحب ہوں, قاضی فائز عیسیٰ اللہ آپ کا بھلا کرے. ان دو کو مبارکباد دینی بنتی ہے کہ جو آپ سوچ کر گئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس قوم کے ساتھ ہو گیا, اور یحییٰ آفریدی صاحب آپ کو بھی مبارک ہو. تسی بھی تھلو تو اتنے آئے سی,
शौक सी ना। اب جو ہمارے جہاں سے ہم متاثر ہوں گے، ایک تو ہم متاثر ہوں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے، جہاں سے پورا پاکستان متاثر ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے چرچل کا جملہ دنیا کا سب سے بڑا جملہ ہے، یہی جملہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ انصاف بنیاد ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی۔ اگر آپ انصاف دے رہے ہیں، اگر آپ کے معاشرے میں انصاف موجود ہے اور انصاف ہو بھی رہا ہے، خالی انصاف کی قوالی نہیں ہو رہی، قوالی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انصاف ہو بھی رہا ہے تو پاکستان کہیں نہیں جاتا۔ اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل جوڈیشری یا کورٹس بن رہی ہیں تو بھائی اب انصاف بھی دینا ہے۔ بہت شکریہ خواجہ نصیر صاحب گفتگو کی۔ میں تھوڑا جہا کھلا گل کر کے دس دینا وا کہ سپریم کورٹ اس وقت ایسے ہی ہے کہ تسی اتنے جاؤ کوئی اپیل ہے تو انہوں نے دسو، وغیرہ وہ فارغ بیٹھ رہے ہیں، انہوں نے کوئی کام کار نہیں ہوئے گا۔ تمام آئینی معاملات، آئینی جو کنسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں وہ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے سپہ سالار ہیں، موجودہ سپہ سالار اور جو بھی آئندہ وقت میں آئے گا اس ترامیم کے تحت، وہ پاکستان کی تمام مسلح افواج کے سربراہ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل، ہماری جو مسلح سیکورٹی فورسز ہیں ان کے فیلڈ مارشل ہوں گے، اور جو نئی تعیناتیاں ہوں گی مثلا مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ، ان کے عہدے بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح پہلے تھے، لیکن اب ایک مرکز بنا دیا گیا کوارڈینیشن، کیونکہ خواجہ صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہے اس ملک کو، اور ظاہر ہے دنیا کے ساتھ ساتھ اگر آپ چلیں گے تو آپ سروائیو کر سکیں گے۔ اگر آپ پرانے دقیانوسی معاملات میں رہیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور جدید جدت کے ساتھ آپ کو ہم آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تو ایک بہت اچھی تجویز ہے، لیکن عدالتوں کے حوالے سے بڑی دعا دیو جناب قاضی فیضیسہ صاحب نو تے تھوڑی بہت یا فریدی صاحب نو۔ ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی بٹن دبائیں تاکہ جو بھی بات ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔